الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دعا کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، اس تعلق سے آج ایک دعا انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ثنا پر مشتمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دعا کا آغاز اللہ کی ثنا سے ہونا چاہیے، تبھی وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ اور ثنا کے بہتر سے بہتر صیغے اور جملے جن کا چناؤ کیا جائے، جو اللہ کو خوش کر دیں اور اللہ کو راضی کر دیں، اور اللہ خوش ہو کر ہماری حاجات پوری فرما دے، جو بھی حاجت ہو دنیا کی آخرت کی، بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اللہم انی اشہدک واشہد ملائکتک وحملۃ عرشک واشہد من فی السماوات ومن فی الارض انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک واشہد ان محمدا عبدک ورسولک۔ یہ مکمل دعا نبی علیہ السلام سے مروی ہے۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اشہدک تجھے گواہ بناتا ہوں، واشہد ملائکتک اور گواہ بناتا ہوں تیرے تمام فرشتوں کو، وحملۃ عرشک اور گواہ بناتا ہوں ان فرشتوں کو جو تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، واشہد اور گواہ بناتا ہوں من فی السماوات ومن فی الارض ان ساری مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کو گواہ بناتا ہوں۔ تو اس دعا میں بندہ اللہ کی جناب میں کچھ گواہیاں پیش کر رہا ہے۔ ایک اللہ کا گواہ ہونا، خود اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ دوسرا، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ فرشتوں میں اگرچہ وہ فرشتے بھی داخل ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 4 ہے، مگر ان کا الگ سے ذکر کیا کیونکہ وہ فرشتے ملائکہ کے بیچ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی جسامت، ان کی عظمت جو ہمیں بتائی گئی، وہ بڑی پرہیبت ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، آج مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی خبر دوں جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام، اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھوں تک جو فاصلہ ہے، وہ 700 سال کی مسافت کے بقدر، یعنی 700 سال آپ سفر کرتے رہیں، جتنا فاصلہ طے کریں، اتنا فاصلہ اس فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے مابین ہے۔ ہمارا یہ فاصلہ آپ دیکھ لیں، فاصلہ یہ 4 5 6 انگلی کے برابر ہے،
اور اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ یعنی اس کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہے۔ یہ ایک فرشتے کی حالت ہے، ایک فرشتے کی یہ عظمت اور ہیبت ہے۔ اس سے اندازہ کریں ملائکہ کی جسامت اور ان کی قوت اور ان کی عظمت اور ہیبت۔ تو آپ اس دعا میں ان سب کو گواہ بنا رہے ہیں، جو فرشتے تیرے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں انہیں بھی گواہ بناتا ہوں، بشہد اور گواہ بناتا ہوں من فی السماوات، ان ساری مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمینوں میں ہیں۔ کس چیز پر گواہ بناتا ہوں؟ انک انت اللہ، بے شک تو اللہ ہے اور تو ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود حق مگر تو، سچا معبود، حق معبود تو ہے۔ باقی معبود اگر ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں تو وہ سارے باطل ہیں۔ اس بات پر میں گواہ بنا رہا ہوں۔ اللہ اس گواہی کو سن رہا ہے اور یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ باقی مخلوقات اس گواہی کو سن نہیں رہی، نہ فرشتے، نہ حاملین عرش، اور نہ ساری زمین اور آسمانوں والی مخلوق جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ کوئی پتھر ہیں، کوئی درخت ہیں، کوئی ریت کے ذرے ہیں، مٹی اور خاک کے ذرے ہیں، وہ سب سن رہے ہیں، مگر ساری مخلوق تو نہیں سن رہی۔ تو اس کا معنی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، یہ میرا اعلان ہے، اس اعلان پر سب گواہ ہو جائیں، سارے فرشتے گواہ ہو جائیں، عرش کے حاملین گواہ ہو جائیں، آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق گواہ ہو جائے کہ میرا عقیدہ ہے کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے۔ بہت بڑی گواہی ہے یہ، بڑی عظیم گواہی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان گواہی تاکید کے ساتھ، یہ وحدہ کا تاکید ہے الا انت کی، اور لا شریک لک کا تاکید ہے لا الہ کی۔ گواہی کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو اللہ ہے اور تو ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے، اور تو ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ تو اکیلا ہے، یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال میں، نہ تیرے اسماء اور ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں۔ بہت بڑی گواہی ہے یہ، اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کو گواہ بنا کر بندہ جو بات کہے گا یقیناً حق اور سچ کہے گا۔ مثلا بندہ یہ کہے کہ علم اللہ، اللہ جانتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے، اللہ گواہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ بندہ جب یہ بات کہے تو ویسا ہوا ہو۔ اگر ویسا نہیں ہوا اور زبان سے کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، تو بعض علماء اور محدثین نے اس کلمے کو کفر کا کلمہ کہا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر پیش کر رہے، اللہ جانتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اللہ گواہ ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ ایسا اگر نہیں ہوا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ کذب جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے، یہ آپ کو کفر میں پہنچا دے گی۔ اب جو گواہی آپ لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس بات پر؟ کہ تو اللہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معبود حق نہیں مگر تو اکیلا اور یکتا ہے۔ اس پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں آپ، تو سوچو یہ عقیدہ آپ کا ہے، اس کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہو؟ یہ شراکتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، قبروں کی، قبوں اور آستانوں کی،
کسی کا طواف ہو رہا ہے، کسی کو پکارا جا رہا ہے، کسی کو سجدے کیے جا رہے ہیں، کسی کے نام کی قربانی کی جا رہی ہے، کسی کو دستگیر کہا جا رہا ہے، داتا کہا جا رہا ہے، کسی کو غوث کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں آپ میں موجود ہیں اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہو کہ تو اکیلا ہے، یہ آپ کا جھوٹ اور کذب ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ جو آپ کے عقائد ہم ذکر کر رہے ہیں، ان عقائد کے بعد وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کیسے، اور آپ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں؟ کسی جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنانا کفر ہے۔ تو یہ کلمات پڑھنے سے قبل ہوش میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہو اپنی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اب اس عقیدے پر، تو حتمی طور پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، تب اس کو گواہ بناؤ۔ اگر یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، اوروں سے تعلق ہے، آستانوں سے، قبروں اور مزاروں سے، زندوں اور مردوں سے، کسی کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، کسی کو حاجت روا مانا جا رہا ہے، کسی کو سجدے کیے جا رہے ہیں، کسی کے مزار پر دیے جلائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، تو کس بات پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہو؟ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، یہ جملے پڑھنے سے پہلے پوری ہوش و حواس کے ساتھ اپنے عقیدے کا جائزہ لو کہ واقعی یہ توحید آپ کے اندر موجود ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہو؟ اور اگر نہیں مانتے، توحید میں دراڑیں ہیں، توحید میں خلل ہے، تو اللہ کو کس بات پر گواہ بنا رہے ہو؟ وہ تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ یہ گواہی خلاف واقع ہے، اندر واقع کچھ اور ہے، اور گواہی کسی اور چیز پر طلب کر رہے ہو۔ صریح جھوٹ اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اس لیے بہت سے علماء اس کے کفر کے قائل ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدک ورسولک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ ہے اور تیرا رسول ہے۔ اس بات پر بھی یا اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں۔ بڑی گواہی ہے یہ بھی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن سوچو، رسول مانتے ہو، بندہ مانتے ہو، یہ گواہی تو دے رہے ہو، مگر عقیدہ یہ ہو کہ رسول نور ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو یہ گواہی خلاف واقع ہوگی۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی تو بنا رہے ہو، رسول مانتے ہو۔ رسول ماننے کا معنی لائق اطاعت، لائق اتباع، ایک ہی ہستی ہے انسانوں میں سے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہے کہ تمہارے مختلف جو ہیں وہ علائق ہیں اتباع کے تعلق سے، عقیدے میں فلاں کے پیروکار، فروعات میں فلاں کے پیروکار، تصوف میں فلاں کے پیروکار۔ پھر رسول کی دعوت کہاں گئی؟ یہ گواہی کہاں گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول ماننے کا معنی یہ تقاضا کہ وہی لائق اتباع، وہی قابل اطاعت ہے۔ رسول آپ کو مانو، پیروی کسی اور کی کرو، یہ تضاد ہے، اعتقادی تضاد، عملی تضاد۔ اللہ کو گواہ کس چیز پر بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، گواہی اگر بالکل واقع کے مطابق ہے تو درست ہے، عظیم گواہی، اس کا اجر ملے گا۔ اور اللہ کو گواہ لا رہے ہو خلاف واقع پر، تو یہ وہ جھوٹ ہے جس پر کفر کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، انی اشہدک، بے شک میں تجھے گواہ بناتا ہوں، واشہد ملائکتک، اور گواہ بناتا ہوں تیرے فرشتوں کو، وحملۃ عرشک، اور ان فرشتوں کو جو تیرے عرش کو اٹھانے والے ہیں یا اٹھائے ہوئے ہیں، واشہد، اور گواہی دیتا ہوں، گواہ بناتا ہوں، من فی السماوات، ان ساری مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں،
ومن فی الارض، اور ان مخلوقات کو جو زمینوں میں ہے. کس چیز پہ گواہی بنا رہا ہوں؟ کس چیز پہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں؟ اور سارے فرشتوں کو اور مخلوقات کو گواہ بنا رہا ہوں کہ انک انت اللہ، کہ بے شک تو اللہ ہے. لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود مگر تو. وحدک، تو اکیلا ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. واشہد، اور گواہی دیتا ہوں ان محمدن، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک، تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں. یہ گواہی تبھی معتبر ہوگی، اللہ کو گواہ بنا کر لا رہے ہو جب گواہی بالکل امر واقع کے مطابق ہو. اندر کچھ اور ہے، امر واقع کچھ اور ہے، اور اللہ کو گواہ بنا کر پیش کر رہے ہو. یہ گواہی کا جھوٹ ہے، عقیدے کا تضاد ہے، اور بہت بڑی گمراہی ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے. ایک اور دعا، ہاں یہ پچھلی دعا جو ہم نے پڑھی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، اور بعض احادیث میں نبی علیہ السلام صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. اور اس دعا کو پڑھنے کی ایک فضیلت بھی ہے. جو بندہ ایک بار پڑھ لے یہ دعا، اللہ تعالیٰ اس کا 1/4 حصہ جہنم سے آزاد کر دے گا. اس کے جسم کا 1/4 حصہ، 1/4 جہنم سے آزاد کر دے گا. 2 بار پڑھے گا اللہ اس کو آدھا جہنم سے آزاد کر دے گا. 3 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا 3/4 حصہ جہنم سے آزاد کر دے گا. اور 4 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل جہنم سے آزاد کر دے گا. جس سے علماء نے یہ استنباط کیا کہ 2 بار صبح پڑھ لے، 2 بار شام کو پڑھ لے، تو دن میں یہ بندہ جب پڑھے گا بار بار تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. جہنم سے آدھا آزاد کرنا یا 1/4 آزاد کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پڑھنے پر اس کے 1/4 گناہ معاف کر دے، 2 بار پڑھنے پر آدھے گناہ معاف کر دے، 3 بار پڑھنے پر 3/4، اور 4 بار پڑھنے پر سارے گناہ معاف کر دے. یہ معنی اس کا ہو سکتا ہے. یہ عظیم کلمات ہیں، عظیم عقیدے کی ترجمانی ہے، اور بڑی ان کی فضیلت اور اہمیت ہے. بڑی عظیم اس میں گواہی ہے، اور وہ گواہی پوری سچائی کے ساتھ بندے نے قائم کرنی ہے. تو بہت یہ قابل غور مقام ہے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما دے.